یہ بھی آپ جانتے ہو، اس سے پہلے کی تاریخ بھی آپ جانتے ہو، یا 1857 کو لیا جائے تو 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوا، تقریباً 100 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 100 سالہ تاریخ ہمارے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہماری طرف ہوئی۔ لیکن میں آپ کو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کو نکالنے کے لیے ہم نے کتنے سالوں تک پاپڑ بیلے، اس کے بعد ہم نے سب نے مل کر جو ہیں ہندوستان سے انگریزوں کو نکالا دیا۔ لیکن عرب کا وہ ملک کہ جہاں انگریزوں نے بھی حکومت نہیں کی، اس لیے وہ ملک ایک ایسا ملک تھا جہاں کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہر طرح کی اخلاقی بد اخلاقی، ہر طرح کی بیرا روی، یہاں تک کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ چھوٹے بچے اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دینا، یہ ان کی مٹی میں پڑا ہوا تھا۔ ایسے ملک میں میرے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ جہاں انگریز کی حکومت نہیں کی، حالانکہ آپ جانتے ہو کہ آدھی دنیا پر انگریزوں نے حکومت کی تھی لیکن وہاں نہیں کی۔ ایسے ملک میں میرے نبی کو محمد عربی علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور بھیجنے کے بعد میں نے آزادی کی تاریخ کو اس لیے دہرایا تھا کہ سینکڑوں سالوں کی محنت کے بعد ہماری یہ کوشش کا نتیجہ نکلا۔ لیکن ایسے تہذیب سے کورے، اخلاق سے دور، کردار سے کوسوں دور، ان کی کایا کو اگر پڑھتا ہے تو میرے نبی کی 23 سالہ زندگی میں، دنیا کی تاریخ میں اگر سب سے مختصر مدت پہ کوئی انقلاب آیا ہے تو وہ میرے نبی محمد عربی علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے آیا۔ اور میں آپ کو آپ کی زندگی کا پہلا یہ واقعہ کہ جب آسمان و زمین کا تعلق کٹا ہوا تھا، اب ہماری بہن ابھی جنہوں نے بتایا، جنید فاروق صاحب نے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا وقت گزر چکا تھا، کوئی میسنجر اس زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آتے ہیں، اور آسمان و زمین کا جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا وہ جوڑتے ہیں، اور جوڑتے ہوئے وہ وقت پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، قرآن میں پہلا لفظ نازل ہوا تھا وہ یہ تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو میرے نبی، آج مستورات عورتیں، میری مائیں اور بہنیں یہاں زیادہ تعداد میں بیٹھی ہیں، میں ان سے براہ راست مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب پہلی وحی نازل ہوئی، میرے نبی جس نے سارے انسانیت کی رہبری کی تھی، وہ گھبرائے ہوئے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، پسینے سے شرابور ہیں۔ اس وقت یہ ناری شکتی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، اور نمودار ہو کر ایک ایسا سہارا بنتی ہے جس کا سہارا، جس نے ساری انسانیت کو سہارا دیا تھا، وہ ناری شکتی سہارا بن کر یہ کہتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اور کیوں نہ گھبرائیں، اس کی وجہ بھی بیان کرتی ہیں، اس کے ریزن اور اسباب بیان کرتی ہیں، اس کی نیتک کلیوں کو بیان کرتی ہیں، وہ اخلاقی کردار کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری زندگی کے رات و دن آپ کے ساتھ گزرے ہیں، میری زندگی کی خلوت و جلوت آپ کے ساتھ گزری ہے، میں نے آپ کو اوپر سے نیچے تک پوری طریقے سے دیکھا ہے اور پرکھا ہے، اور میں یہ کہہ رہی ہوں انک لتصل الرحم، آپ ایک ایسے آدمی ہو کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کرتے ہو۔ وتحمل الکل، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے لوگوں کے بوجھ کو اٹھایا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وتکسب المعدوم، آپ نے محتاجوں کی مدد کی ہے۔ وتقری الضیف، میں نے دیکھا ہے آنے والے مہمانوں کا آپ نے اکرام کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تعین علی نوائب الحق،
سچائی کے راستے میں اگر کوئی مصیبت آتی تھی تو آپ اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے آپ کی زندگی کے یہ سارے پہلو دیکھے ہیں، اور اس بنیاد پر یہ میں کہتی ہوں وہ مالک جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے وہ آپ کو ہرگز ضائع اور رسوا نہیں کرے۔ آج کا جو یہ پروگرام کیا گیا وہ حقیقت میں ہمارے وڈیلوں اور پروجوں نے جو ہم کو ایک اخلاقی مورل دیا تھا، ہم اس سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں تو آپ سے یہ بات کہوں گا کہ ہمارے اس ملک کی گنگا جمنی جو تہذیب تھی اس تہذیب کو بھی ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور ویسٹرن کلچر کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور ویسٹرن کلچر یعنی جہاں فیملی سسٹم پورا کے پورا ختم ہو چکا ہے، ریسرچ اور نئی نئی ڈیمانڈ، ایک دم آزادی، اس کلچر کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے مولیوں کا دھوان کیا ہے۔ حقیقت تو یہ بات تھی کہ ہمیں اپنے جو نیتک مولیہ تھے، گنگا جمنی تہذیب تھی، اور جس کو ہم اسلامی اصول بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے ملک میں زندہ تھے۔ بڑوں کا ادر تھا، چھوٹوں پر شفقت تھی، فیملی سسٹم ایک پورا کے پورا سیوکت کٹمب بنا ہوا تھا، لیکن آج وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی گھڑا گھر، وڈیل وشرانتی گرو، یہ اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے فال نیک نہیں ہے۔ اس لیے آج کا یہ پروگرام ان اخلاق کو زندہ کرنے کے لیے جو حقیقی آزادی ہے اور حقیقی آزادی کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے، اس پر میں مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک میں جگہ جگہ پر اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جنریشن ان چیزوں کو سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ ویسٹرن کلچر کی طرف سے، مغربی تہذیب کی طرف جو ہماری اندھی دوڑ ہے وہ ہمیں اپنے ماں باپ سے دور کر دے، ہماری فیملی سسٹم سے دور کر دے، ہمارے سماجک جو تانا بانا ہے اس سے بھی ہم کو الگ کر دے۔ اور وہاں یورپ میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک میاں بیوی بھی ایک ہفتے میں ملاقات ہوتی ہے، باقی اپنے کاروبار اور سروس ڈیوٹی کو جوائن کرتے ہیں۔ فیملی اور بچوں سے بات کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کلچر ہمارے یہاں پیدا ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک کا کلچر جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ وہاں سپلائی ہونا چاہیے تھا، وہ ان آدرشوں پر ہمیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ کوششیں ہوتی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کا آج کا جو نقشہ ہے کہ جس میں انسانی حقوق کے نام پر بنے ہوئے ادارے خود انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کے بنے ہوئے انہوں نے بنائے اور وہ خود ہی اس کو پامال کر رہے ہیں۔ اگر یہ اصول، یہ آدرش جو ہماری گنگا جمنی تہذیب نے دیے ہیں وہ اگر ہمارے ملک میں ہوتے اور ہمارا ملک اس میں لیڈرشپ کرتا، ہمارا ملک اس کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا اور پوری دنیا کو اس کی دعوت دیتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک آج ساری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ثابت ہوتا۔ اور یہ پروگرام، جگہ جگہ پر ہونے والے پروگرام، امید ہے کہ ہمارے لیے فال نیک بنیں گے۔ اگر اس طریقے سے کوششیں ہر طبقے کی طرف سے، ہر سماج کی طرف سے کوشش ہوگی، انسانیت پھر زندہ ہوگی، اخلاق پھر زندہ ہوں گے، اور صحیح آزادی کا تصور انسانیت تک صحیح معنوں میں وہ پہنچے گا۔ اس لیے میں پروگرام کے آیوجکوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ جی سر، اس کو کتنا صحیح مانا جائے گا کہ ملک میں گنگا جمنی تہذیب موجود ہے، لیکن موجودہ سرکار جب سے یہاں پر سत्ता پر ہے اس کے بعد سے ہی گنگا جمنی تہذیب کو لوگ بھولنے لگے، تو سرکار کو چھوڑ کر جو عوام ہے اس کو کیسا میسیج دینا چاہو گے آپ؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ کیا کہتے ہیں سرکار کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، بلکہ ہمارا ویسٹرن کلچر کی طرف اندھی دوڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی اندھی دوڑ ہے کہ جس میں صرف ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا دوڑ رہی ہے۔ اس میں سत्ता کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پورے ملک کی تیزی سے، چونکہ وہاں ریسرچ ہے، ایجوکیشن ہے، وہاں کی چمکتی ہوئی تہذیب نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کا کھوکھلا پن کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اس وجہ سے اس سے ہمیں بچنے کی چاہیے۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ کھوکھلا پن جب ظاہر ہو جائے گا، لیکن وقت کافی کٹ چکا ہوگا، دور ہو چکے ہوں گے، اور شاید پھر اس وقت کو لانا ہمارے لیے مشکل نہ ہوگا۔ سر ایک کوئی شعر آ کر آپ شعر کے ساتھ اگر عوام کو کوئی گنگا جمنی تہذیب کا میسیج دے تو؟
जो आपने इस वक्त मैंने कहा, अभी भी कहा था, एक हो जाएं। मज़हब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।